ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہمارا پچھلا جمعہ اونٹ کے متعلق تھا. اس کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا عجیب و غریب اونٹ بنایا. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو غور سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کیسا عجیب و غریب سے بلند و بالا بنایا. میں نے ابتدا میں عرض کی تھی پچھلے جمعے میں کہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے. ایک ہم اسے آیات شرعیہ کہہ لیتے ہیں، قرآن و سنت، اور دوسری ہے آیات کونیہ، کہ اگر کوئی انسان ہدایت کے راستے کو پانا چاہے تو صدق دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے اوپر غور کرے، اسے ہدایت ملتی ہے. نہ صرف ہدایت ملتی ہے بلکہ خالق و مخلوق کا آپس میں تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. من کان باللہ عارف کان منہ اخوف. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من کان باللہ عارف، جس شخص کو جتنی اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے کان منہ اخوف، اس کے دل میں اللہ کی عظمت اتنی ہی پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، وہ اہل علم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا انا اخشاکم واتقاکم للہ، میرے صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو وہ میں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اللہ کا ڈر اتنا کیوں پیدا ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام صاحب کانا کعبہ قوسین اور ادنیٰ تھے، کہ آپ علیہ السلام کو جتنا معراج کی رات اللہ کا قرب نصیب ہو کسی کو ہوئے. اور فرشتوں میں جبریل کا مقام سب سے کس لیے زیادہ ہے کہ فرشتوں میں جبریل امین کو اللہ تعالیٰ کی پہچان سب سے زیادہ ہے اور اللہ سے وہ ڈرتا بھی ہے. آپ ایسا فرماتے ہیں جب ہم ایک مقام پہ پہنچ گئے جہاں جبریل کے پروں کی طاقت بھی ختم ہو گئی، جبریل نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. آپ ایسا فرماتے ہیں جبریل کی طرف میں نے دیکھا، جبریل کے اوپر اللہ کی خشیت اتنی طاری ہو چکی تھی مجھے لگ رہا تھا جبریل اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ریزہ
ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھتے ہو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن کا بوجھ نہ برداشت کر سکتا، وہ اللہ کا کلام ہے۔ کوہ طور اللہ کی ایک تجلی نہ برداشت کر سکا، سبحان اللہ، ایسا دھماکہ کیوں؟ اس کے اوپر اللہ کی خشیت تھی۔ تو جو اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکا کوہ طور، تو کوئی پہاڑ اللہ کا کلام کیسے برداشت کر سکتا اگر اس کے اوپر نازل ہو جاتا؟ یہ آیات کونیہ آسمان زمین پہاڑ اس لیے تاکہ خالق و مخلوق کا تعلق مضبوط ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو اور بندہ موحد بن جائے، خیر اللہ کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ جب اسے سجدہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ درباروں مزاروں پہ سر نہ جھکائے، بلکہ وہ اس کے لیے سجدہ کرے جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ آسمان کی بلندی دیکھ کے متاثر نہ ہو، آسمان کی عبادت نہ کرے، سورج کی عبادت نہ کرے، چاند کی عبادت نہ کرے۔ لوگوں نے کی ہے، یونانیوں نے چاند کی عبادت کی، ڈریپر کی مار کر مذہب و سائنس پڑھے، جو دین پہ لکھے ہوئے کتابیں ہیں وہ کتابیں ہیں وہ پڑھے۔ جو سورج چاند کی عبادت کرنے والے ہیں، پہاڑوں غاروں کی عبادت کرنے والے ہیں، انہوں نے اس لیے ان چیزوں کی عبادت کی کہ ان چیزوں کی حیبت سے متاثر ہو۔ ایک مومن جس کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا علم ہوتا ہے، اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ان چیزوں کو وجود بخشنے والا اللہ ہے، وہ کبھی ان چیزوں کو سجدہ نہیں کرتا، ان چیزوں کے بنانے والے کو سجدہ کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ نے اس آیت کے اندر آسمان و زمین کا نقشہ کھینچا، ہواؤں کا نقشہ کھینچا اور سمندروں کا نقشہ کھینچا، سمندروں کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں ان کا نقشہ کھینچا، بادلوں کا نقشہ کھینچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں بیکار نہیں میں نے پیدا کی، ان لآیات لقوم یعقلون۔ کوئی عقل والا ہو نا تو وہ عقل حاصل کر کے اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ بے عقل تو ایسے ہیں یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، بادل اللہ نے بنائے، بادلوں سے پانی اللہ نے برسایا، کشتیاں اللہ نے چلائی، سمندر اللہ نے بنائے، لیکن ان بدبختوں کی حالت کیا ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ غیروں کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ جب آسمان و زمین کی خلقت پہ غور کرتے ہیں، بناوٹ اور سجاوٹ پہ غور کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آسٹریلیا کی ایک خاتون ام امینیہ بدریہ، ان کا ایک سچا واقعہ، باپ نام کا مسلمان ملحد تھا اور ماں عیسائی تھی۔ آگے کبھی پہلی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، بڑی بڑی شادی ہو گئی، شادی آگے کسی ملحد کے ساتھ ہو گئی، نام کے مسلمان کے ساتھ، کہتی بے چینی شروع ہو گئی، بے قراری شروع ہو گئی، سکون نہ ہے، بہت پڑھ لکھ گئی، پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں لے لی، کون کون سی ملازمتیں کر گئی، بس بھائیو بات اصل میں پتہ کیا ہے؟ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ فرماتے جس سے میں بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہوں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بہن کا سینہ اسلام کے لیے بیٹی کا کھول دیا، کہتی مجھے سمجھ نہ آئے، کہیں سے میرے سوالوں کا جواب نہ ملے، مجھے تسلی نہ ہو۔ ایک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آئی، میں چلی گئی، میں نے ان کو کہا یہ کیا پڑھا ہے جو الماریوں میں؟ انہیں کہا کہ یہ ملک فہد پرنٹنگ پریس کا انگلش میں قرآن کا ترجمہ ہے، انگلش ڈال دی، جس نے کہا مجھے دے۔ کہتے میں قرآن انگلش اپنے گھر لے آئی، جیسے ہی قرآن کھولا میری نگاہوں کے سامنے سورہ یاسین کی 4 آیتیں آئی 5، جس میں اللہ رب العالمین نے
فلکیات کا سسٹم ذکر کیا ہے، آسمان کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ اللہ فرماتے والشمس، اور سورج تجری لمستقر لها، یہ اپنی جو جگہ ہے اس کے اوپر چلتا ہے، اس کے لیے جائے قرار ہے، جو اللہ نے اس کو جس کا پابند کیا ہے، اللہ نے جو اس کے اندازے مقرر کیے ہیں اسی کے مطابق چلتا ہے۔ کبھی 1 منٹ، آدھا منٹ، 1 سیکنڈ، آدھا سیکنڈ لیٹ ہوا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس عزیز، غالب اور جاننے والے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے مقرر کیے ہوئے ٹائم ہے، اس نے ٹائم پیریڈ دیا ہے۔ الشمس ينبغي لها، اللہ فرماتے سورج کی کیا وجہ ہے، ان تدرک القمر، کہ چاند سے جا ٹکرا ہے۔ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اللہ فرماتے سورج کی کیا مجال ہے چاند سے آگے نکل جائے، اور دن کی کیا مجال ہے، رات کی کیا مجال ہے دن سے پہلے آ جائے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر ناروے ہے، سویڈن ہے، یہ ممالک ہیں، اور بھی کئی ممالک ہیں۔ آسٹریلیا میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں رمضان میں فون آیا، میں نے کہا رمضان کیسا جا رہا ہے، کہنا موج لگی آنے کا ڈرا ہوگا، کہتا دن نہیں چڑھتا نہیں رہا، آتی رہتی تھوڑی دیر بعد سے دن چڑھتا آنے مغرب آئی۔ یہ ناروے، سویڈن، جو علماء نے خطے استوا بنائے ہیں، ماہرین فلکیات نے جو بتائے ہیں، جو ذوالقرنین رحمہ اللہ کی سیرت پڑھنے سے، آخری کہف کے 2 رکوع پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مقامات ایسے جہاں 12 مہینے رہتی ہیں، بعض دنیا کے مقامات ایسے ہیں جہاں 12 مہینے دن نہیں رہتا ہے، رات نہیں آتی، اور بعض میں 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے۔ لوگ کسی کی جرأت ہے نکال کے دکھا، ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ اللہ کے اندازے ہیں، یہ اللہ کی مرضیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناه منازل، صرف سورج ہی نہیں، ہم نے چاند کے اوقات بھی طے کر دی ہیں۔ پہلی تاریخ کا چاند نظر نہیں آتا، سب دوربینیں لے کے بیٹھے ہیں، دوسری کا بڑا، تیسری کا بڑا، چوتھی کا بڑا، 15 14 کا پورا، 15 کا پورا، 16 کا ہلکا کرتے 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 پیچھے آ جاتا ہے۔ یہ سائنس نے آئے تصویریں دی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ پرانی ٹہنی جو ہوتی ہے نا، شاخ بریک سی، اس جیسا جو چاند نکل آتا ہے، 29ویں 30ویں رات ہے، 28ویں 29ویں رات ہے۔ محترمہ ام امینہ بدریہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی نا، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اسی وقت مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی بندی نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اس کے خاوند نے بھی اسے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا، اپنی بیٹی کو لے کے اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی آیت کونیہ کے ذریعے اس بندی کو ہدایت دی۔ اگر ہم غور نہیں کریں گے، نہ کریں گے، اللہ رب العالمین ان چیزوں کے اوپر غور کرنے والے کے لیے کافروں کو بیٹھا، اللہ ان کو لے آئے گا، وہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے۔ ہم آج اپنی اس میراث کی حفاظت کی ہے، یہی سورج چاند آسمانوں میں، اللہ کے بندو آسمان کی یہ عظمت کیا کم ہے کہ اللہ آسمان میں، آسمان کی اتنی عظمت کیا کم ہے۔ آج کوئی کہتا ہے اللہ زمین میں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ دائیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ بائیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ دل میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ میرے اندر ہے، کوئی کہتا ہے اللہ میرے پیر کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے اللہ میرے مرشد کے اندر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا کہا باؤ نے، کتنا کفریہ جملہ کہا، مرشد دا دیدار میں باہو منو لکھا کنواں حجا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاچڑ مان میں نہیں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، اللہ آسمانوں میں ہے، جیسے اس کی شان کے لے گا۔ سب سے بڑا جو عظمت والا مقام ہے آسمان کے لیے، اللہ آسمانوں میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین پورا کر دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو دین بتا دیا۔ اب 1,24,000 کا مجمع لگا ہے، ماشاءاللہ صحابہ کا جمع وفیر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، تمہیں میرے بارے میں اللہ پوچھے گا میں نے دین بتایا کہ نہیں بتایا، تو میرے بارے میں کیا کہو گے قیامت کے دن؟ صحابہ نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، حضرت اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم ببانگ بہت کہیں گے کہ آپ نے دین پہنچا
پہنچا دیا، ادا کر دیا اور خیر خواہی سے ادا کر دیا۔ صحابی فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ یرفعها الی السماء، اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد۔ آپ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا اس بات کی شہادت اور گواہی ہے کہ اللہ آسمان ہے، کوئی اللہ میرے اندر نہیں ہے، کوئی اللہ تمہارے اندر نہیں، سب ہندوانہ عقیدے ہیں، سب مشرکانہ عقیدے ہیں، سب غلط عقائد ہیں، اللہ آسمانوں میں ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، عرش پر مستوی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے جناب معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، نئے نئے مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے جی غصے کا ذرا تیز، میری ایک نوکرانی ہے، باندھی ہے میں نے اسے غصے میں تھپڑ مار دیا، مجھے شرمندگی بڑی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اسے عذاب نہ کر دوں، میں یہ کہ نہیں یہاں پہلے میرے پاس دیکھا، میں اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں، چیک کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ علیہ السلام فرمایا کہ این اللہ، بی بی اللہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سماء، اللہ آسمان۔ اگر اللہ علیہ السلام میں ہوتے، صحابہ میں ہوتے، اس میں ہوتے، دل میں ہوتے، تو وہ کہہ دیتی آپ میں ہے، مجھ میں ہے، اس میں ہے، اس سماء۔ اس نے کہا اللہ تو آسمانوں میں ہے۔ میں من منا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس نے یہ گواہی دے دی اللہ آسمانوں میں ہے، اس نے گواہی دے دی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ مومنہ خاتون سے آتا۔ بتانا صرف میں یہ چاہتا ہوں ہم اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا نظریہ درست کریں۔ رگ رگ میں دم دم میں اللہ نہیں ہے، نہ علی دم دم کے اندر ہے، نہ اللہ دم دم کے اندر ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، آسمانوں میں ہے جیسے اس کی شان کے لائق، اور آسمانوں کی عظمت یہ ہے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے آسمانوں میں، ویسے ان کی اور ڈیوٹیاں بھی بڑی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے نا جیسے کہتے ہیں عتیق عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے کسی سواری کے اوپر بوجھ آ جائے گا تو چونچوں کی آواز آتی ہے، چیچی کی چک چک کی آواز آتی ہے جب سواری پہ بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان سے چک چک کی آوازیں آ رہی ہیں، فرمایا آنی بھی چاہیے، اس لیے کہ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلیاں جگہ بھی خالی نہیں جہاں فرشتہ سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے فرشتے آسمان میں، اس سے آپ اندازہ کریں آسمان کتنا ہے۔ آج 1400 سال بعد سائنسدانوں نے تحقیق کر دی آسمان کے بارے میں، نوبل پرائز ملا۔ اب میں نوبل کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیوں ملا، کیسے ملا، کیوں بنا، کیسے بنا۔ کبھی نوبل پڑھے، نوبل کی سیرت پڑھے، آپ کو پتا چلے نوبل پرائز کس نے شروع کیا، کیوں شروع کیا۔ یہ نوبل پرائز دنیا کا سب سے بڑا انعام سمجھا جاتا ہے، اس تحقیق کے اوپر سائنسدان کو انعام ملا۔ اور حالانکہ قرآن میں 1400 سال پہلے موجود ہے، اس نے تحقیق کی کہ 14 ارب سال پہلے، 14 ارب سال پہلے یہ آسمان و زمین نہیں تھے، یہاں دھواں ہی دھواں۔ واہ، اللہ نے قرآن کے اندر پوری ایک سورت دھوئے کے نام سے رکھی ہے، دخان۔ اس سے پہلے اللہ نے بتا دیا، اللہ نے آسمان دھوئے والے واضح آسمان کی قسم اٹھائی قرآن۔ اس نے کہا 14 ارب سال پہلے یہ دنیا نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، مکس، اور پتہ نہیں کتنے ایٹم، بم، ہائیڈروجن، نائٹروجن، اور مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، جو سائنس کا طالب علم ہے وہ بھی ان چیزوں کو جان سکتا ہے، ان باتوں کو۔ اس نے کہا کائنات میں دھواں ہی دھواں تھا، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر، آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، بگ بینگ، ایک ایٹمی دھماکہ ہوا، پتہ نہیں کتنے نائٹروجن، ہائیڈروجن، کتنے ایٹمی ذرات پر مشتمل تھا۔ 14 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا، یہ آسمان و زمین علیحدہ ہو گئے، سورج بن گئے، چاند بن گئے، پہاڑ بن گئے، غار بن گئے، زمین بچ گئی، زمین کے اندر سمندر بن گئے، نہریں بن گئی، ندی بن گئے، نالے بن گئے، دریا میں بن گئے، آسمان پہ کہکشائیں سر گئی۔ کہتے اتنا ٹھیک دھماکہ ہوتا ہے، خود بخود کچھ نہیں بنا۔ جو
سائنسدان ہے نا آج کا سائنسدان، اس نے لا الہ کا اقرار کر لیا، الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، یہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ لا الہ یہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں نا یہ ملحد ہوتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے بندوں ان کے پاس روحانی تعلیم نہیں ہے، کلیسا کی تعلیم نہیں ہے، اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ یہ جب جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، کلیات سے ذرے بناتے جاتے ہیں، ذرے سے ایٹم بناتے جاتے ہیں، ایٹم کو توڑ کے ایجادات کرتے جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں بناتے جاتے ہیں، ان کو پھر کھوج نہیں ملتا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کا جواب اتنا سا دیتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سب کچھ خود بخود نہیں ہونا۔ اگر سب کچھ خود بخود نہ ہو، خود بخود ہوا ہوتا تو آسمان میں جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، ان کے درمیان جو فاصلے ہیں اور ان کے درمیان جو کہکشائیں ہیں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں، اگر یہ خود بخود بنا ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ خود بخود تو ایک اچھی سی عمارت صحیح نہیں بنتی، اس کے لیے بھی نقشے بنانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بھی مستری مزدور بنانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بھی ٹھیکے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ 15 بائی 15 12 بائی 15 کی چیزیں بنانے پڑتی ہیں تاکہ ہر ایک کو لیول پہ رکھا جا سکے۔ ہم کہتے ہیں ہوا ہے، دھماکہ ہوا تھا، لیکن خود بخود نہیں ہوا تھا، یہ ہمارے اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اس نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پوری لمٹ کے اندر اور مناسب انداز میں رکھا۔ یہ آج اس کے اوپر تحقیق ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال بتایا، پہلے بتا دیا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ کیوں نہیں غور کرتے، ان السماوات والارض، یہ آسمان اور یہ زمینیں کانتا رتقا، یا آپس میں مکس کے ایسے ملے ہوئے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے 14 ارب سال پہلے ایسے ملے ہوئے تھے۔ اللہ 1400 سال پہلے 2.5 سال پہلے فرماتے ہیں یہ غور کیوں نہیں کرتے آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے دھماکے کے ساتھ ان کو لے لیا۔ ہم کہتے ہیں خود بخود نہیں ہوا، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کیا ہے۔ تمہارے سوال کا جواب کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمانوں زمین کو جدا جدا کیا دھماکے کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے تمام لوگوں کی زندگی کا دار و مدار پانی کے اوپر رکھا، ندی نالے بنا دیے، دریا بنا دیے، یہ وہ ایسے ایسے کر۔ یہ بھائی قرآن پہلے بتا رہا ہے آسمان کے بارے میں، اور ہم سوچے، ہم نے بھی سوچا، یہی اللہ فرماتے ہیں افلا یؤمنون، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتی ہے مسلمان کیوں نہیں ہوتے، مومن کیوں نہیں ہوتے۔ جس سائنسدان نے یہ تحقیق پیش کی، نوبل پرائز ملا ایک مسلمان سائنسدان نے، اسے جب اسے قرآن کی یہ آیت بتائی ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلمان ہو، اس نے کہا یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ اس دور تک سائنسی تحقیقات نہیں تھی، کسی بندے کا یہ بتا دینا بتاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا پیغمبر ہے، اپنی طرف سے کچھ چیز لے کے بنایا۔ اور سائنسدانوں نے تو آج بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا۔ اور سبحان اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مفتاح الدارالسعادہ، قریب 800 سال پہلے، میں حیران رہ گیا کہ وہ لوگ کیا وہ لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسی بصیرت عطا فرمائی تھی، کیسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ لوگ ایسے ایسے انکشافات کر دیتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں جو آج ہمیں پتہ چل رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دن میں بھی عرض کیا تھا، ہم اس لیے پیچھے نہیں رہ گئے کہ ہم مغرب سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم اس لیے پیچھے رہ گئے، ہم شریعت سے پیچھے رہ گئے، ہم قرآن و سنت سے پیچھے رہ گئے، ہم اپنے دین سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ چیزیں پہلے بتاتا ہے، نہ صرف پہلے بتاتا ہے بلکہ ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں عقیدہ کرنا ہے۔ آج یہ بتاتے ہیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہماری شان دیکھو، ہم نے آسمان سے پاک صاف پانی نازل فرمایا۔ اب آپ تصور کریں جو حالات کہتے ہیں نا سائنسدان، زمین کی بات تو بعد میں کریں گے نا، پہاڑ کے بعد انشاءاللہ اگلے سے اگلے، وہ بتاتے ہیں اس وقت دنیا میں 25% حصہ خشک ہے،
اور 75% حصہ ندی نالوں میں، دریاؤں میں اور اس طرح کے آبی ذخیروں کے اوپر مشتمل ہے، اور ان میں سے بھی کوئی کھارا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات اپنی کتاب کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالی جب اتنی بڑی زمین بچھا چکے اور اتنی بڑی زمین بچھانے کے بعد اتنا زیادہ پانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آخر آسمان سے پانی نازل کیوں کرتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر بندے کو کڑوے کی، میٹھے کی، نمکین کی الگ الگ ضرورت ہوتی ہے۔ آسمان سے صرف میٹھا پانی پڑتا ہے اور زمین کا پانی گندا ہو جاتا ہے اور آسمان کا پانی پاک ہوتا ہے۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہ اس لیے آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے کہ وہ علاقے جو اوپر ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، بالائی علاقے ہیں، جو نیچے والے علاقے ہیں وہ تو دریاؤں سے، ندی نالوں سے استفادہ کر لیں گے، اور وہ علاقے جو اوپر ہیں جن کے نیچے جا کے پہاڑوں میں رہتے ہیں، بلندیوں پہ رہتے ہیں، وہ کیسے پانی لیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔ اور انہوں نے مزید تحقیقات پیش کی، اور ایک اور عجیب جو آج کی سائنس پیش کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا۔ پتہ نہیں اقبال بھی کیا چیز تھا، اس کے اشعار بھی بندہ پڑھے تو بندہ حیرت سے ڈوب جاتا ہے۔ اور یہ سائنسی انکشاف 1948 میں ہوا کہ آسمان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اقبال فوت ہوا 1938 میں، تو ظاہر بات ہے اقبال یہ شعر 1938 سے پہلے کہہ چکا ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ بات کہتا ہے یہ کائنات ابھی ادھوری لگی ہے، یہ آسمان بڑھتا جا رہا ہے، کن فیکون کی صدائے اللہ لگا رہا ہے، آسمان بڑھتا جا رہا ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ 1948 میں امریکہ کے کوہ گلوبر نامی ایک دوربین ایجاد کی، جو اس دور کی بہت بڑی دوربین سمجھی گئی۔ سائنسدانوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ آسمان آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، آسمان ویسا نہیں جیسے کبھی تھا، یہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہکشاؤں کے درمیان فاصلے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، گلیکسی کہتے ہیں انگلش میں کہکشاں کو، کہ آسمان کے اندر جو کہکشائیں ہیں، جو گلیکسیز ہیں، ان کے درمیان دن بدن فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان فاصلوں کے اندر مزید آسمان بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑی واہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے قرآن کریم میں فرما دیا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ، اور اس آسمان کو ذرا غور سے دیکھو، بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، جسے ہم نے اپنی قوت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور دن بدن ہم اسے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ دو تحقیقات ہوئی، سائنسدان کہے آپ بڑے خوش ہو گئے، قرآن و سنت سے آئے تو آپ اس کو فرسودہ کہتے ہیں۔ آج یہ چیزیں ان بدبختوں کو بنانے کی ضرورت ہے جو نلائق سائنس کو آگے رکھتے ہیں۔ آج کہتے ہیں دین کو بڑے کر دو، اگر ترقی کرنی ہے نا مدرسے بند کر دو، اسکول کھول لو، کالج کھول لو، یونیورسٹیاں کھول لو، مدرسوں کے اندر سائنسی تعلیم لے کے آؤ۔ ہم کہتے ہیں ہم اسکولوں کے، یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے ہم ان کے مخالف ہیں، یہ لازماً ہونے چاہیے۔ ہماری معیشت کا انحصار ان کے اوپر ہو گیا، تہذیب اور تربیت کے لیے یہ ادارے بنائے جائیں جہاں تعلیم بھی ہو، جہاں تربیت بھی ہو، جہاں جو خلوص بھی سکھایا جائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو ہمیں دو، ہمیں ضرور دو، کوئی بات نہیں، ہمارے اندر بھی یہ لے کر آؤ، لیکن جہاں تک یہ تو غور کرو کہ اپنے اداروں کے اندر بھی کچھ شریعت لے کر آؤ۔ جہاں ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ ہمارے بندے اپنے پاس بھیجیں، ہم اپنے بندے آپ کے پاس بھیجیں۔ جب سر سید نے کالج بنائے، علی گڑھ بنایا، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا کہ ٹھیک ہے
جو دارالعلوم دیوبند کا پڑھے گا وہ آ کر علی گڑھ کے اندر آ کر تعلیم حاصل کرے گا، جو علی گڑھ کے اندر پڑھے گا وہ آ کر بعد مدرسے میں تعلیم حاصل کرے گا۔ علی گڑھ والوں نے انکار کر دیا تھا، وہ نہیں مانے، ان کو پتا ہمارا گھر تو بڑا کچا ہے اور صبغت اللہ جو اللہ کا رنگ ہے وہ بڑا کچا ہے، وہ نہیں، ہم یہاں سے وہ مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو غیر متوازن ہوتی ہے، متزلزل ہوتی ہے تاریخ کے بعد، اور مدرسے سے جو پڑھ کے آتا اپنے عقیدے کو بالکل ہی پکا ہوتا ہے۔ آسمان کے اوپر کیا غور کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، تم نے 2-3 مرلے کا پلاٹ بنانا ہوتا ہے، کتنے سٹون ڈالتے، اللہ فرماتے دیکھو اللہ میں نے آسمان میں ستونی کو بھی دیکھیں، اور جب ستون کمزور ہو، ستون نہ ہو کمزور ہو، بلڈنگ گرنے کا ڈر ہوتا ہے، اللہ فرماتے وجعلنا السماء سقفا محفوظا، یہ جو ہم نے بغیر ستونوں کے چھت کھڑی کر دی ہے نا زمین کی، اس میں ستون بھی کوئی نہیں اور بالکل محفوظ ہے، نقصان کا خطرہ بھی کوئی آہستہ گرا ہے۔ اور دیکھو آسمان میں ایک آسمان ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی جو ہے وہ گرمی ہے، کبھی سردی ہے، ایک ہی آسمان اپنے اپنے رنگ دکھا ہے۔ وہ کون بنا رہا ہے سارا؟ اللہ بنا رہا ہے۔ اپنا عقیدہ صحیح کرو، توحید والے بنو۔ ایک بار کی کہہ کے بات ختم کی جائے، یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پا، یہ نغمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ بات کہتا ہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اپنے عقیدے درست کرو، جس آسمان والے نے آسمان بنایا ہے اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، کسی سے مرادیں نہ مانگو، کسی سے اولادیں نہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ میرا ہم سب کا عقیدہ درست فرمائے۔